صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ اتنی برکتوں والا مہینہ، اتنی شانوں والا مہینہ، آپ نے کچھ باتوں کا بڑا ہی خیال رکھنا۔ ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے نمازیں ذوق کے ساتھ پڑھی جائیں، آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں نہ دوسروں کو نواز سکوں، میں نہ چپکے سے پہنچوں کسی غریب تک، خود سے جاؤں اور اس کو اپنا محسن سمجھیں جس کی وجہ سے اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے، اس کو محسن سمجھیں جس کی وجہ سے اجر مل رہا ہے۔ احساس ہم نے بہت زیادہ پیدا کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ میری ضرورت ہے، میں کس طرح کر کے کام آ سکتا ہوں، وہاں اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے ربا شغالہ اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا، قسم بھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، حضور مانگنے لگے اللہ سے، حضور اللہ سے مانگنے لگے۔ میں تو کئی دفعہ یہ دعا بھی مانگنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ جو تیرے رسول نے ہمارے لیے مانگی۔ اللہ تو ہمیں تو نہیں نہ مانگنا آتا، نہیں طریقہ آتا، نہیں سلیقہ آتا، نہیں انداز آتا، ہم تو بے توجہ سے لوگ ہیں، بیٹھنے کا ڈھب نہیں آتا ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم تو وضو کرنے کے اس طریقے سے آشنا نہیں، پر اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے نا تجھ سے، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو تجھے منایا ہے نا ہمارے حق میں، تو اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کی مجلس مبارکہ میں بیٹھا تھا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہتے حضور دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کیا تھی؟ دعا حضور یہ مانگ رہے تھے رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضور دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اس ایک دعا کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر میرے نبی پاک نے اپنی زبان اطہر سے 100 مرتبہ ادا فرمایا۔ یہ 100 مرتبہ حضور نے یہ لفظ کہے رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی، اے اللہ بخش دے، رحم فرما، وتب علی، بس قبول کر لے نا اب ہماری توبہ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کر لیا کرتا ہے، تو رحم فرمایا کرتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ حضور نے دعا مانگی، دعا مانگ کے پھر دعا مانگی، اور دعا مانگ کے پھر دعا مانگ، اللہ کو منایا میرے رسول پاک۔ حضور نے ہمیں بتلایا اسے مناؤ، اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو، اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے، فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تم نے مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا
مان جائے گا. قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا. طریقے بتلائے. اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں, ہم نے تو حاضر ہونا تھا, ہم نے تو جانا تھا. اب ہم نے آگے بڑھنا ہے, اس کے حضور عرض کرنا ہے. حضور نے ہمیں بتلایا, ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب انسان بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا, بہت زیادہ عاجزی, تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے. جب وہ اس کے حضور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے, بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے, وہ ڈر جاتا ہے اس سے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا, پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا. پتر مجھے اڑا دینا, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے, اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں, اڑا دینا مجھے ہواؤں میں. اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا. حضور فرماتے ہیں, بخاری میں موجود ہے, اس کے بچوں نے اسی طرح کیا. اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا, ہوا میں اڑا دیا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو. زمین نے ذرے جمع کیے, خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا. تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو رو پڑا, کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں, تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا. کام نہیں کرنا. فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا بکرے کا, آدھا کھایا ہے, آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا. وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی, باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے. تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے میرے لیے بھی کرے گا, لہذا میں نے کام نہیں کرنا. حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے, فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے 2 دیکھے, ایک شیر ایک لومڑی. فرمانے لگے کیا بات ہے تیری, تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا, شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا, شکار کر, خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا. یہ کیا بات ہوئی؟ امت کے جوان فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے امبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے, کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. دوستو سنو, میرے کریم نے فرمایا جا لکڑیاں, ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں, ایک پیشہ, وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا, جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے, بڑا عزت والا آدمی. یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو, دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو. وہ شاعر ایک بیٹھا تھا نا, شاعر مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, تو کئی دفعہ وہ شعر و شاعری میں بھی ان کی حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے. جن دنوں لوگ پتلے کپڑے پہنتے ہیں, بعض شاعروں نے ان دنوں میں بھی موٹی چادر لی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک جگہ بیچارہ بیٹھا تھا کونے میں, اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں, تو حالت ایسی خستہ تھی. ایک بندہ 5 روپے پھینک گیا, تو تھا خوددار, بڑی تکلیف کو اٹھا اپنے پیسے. تو اس نے کہا آپ کی حالت بتا رہی ہے, آپ کو ضرورت ہے. اس نے کہا ضرورت پڑی تو اللہ رسول سے مانگوں گا, تیرے سے کیوں مانگوں گا؟ شعر بڑا قیمتی کہا. اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. میں تو وارث ہے میرے اللہ رسول, میں کو لاوارث ہوں کہ تیرے سے مانگتا پھروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
بس ہم سمجھے ہماری قیمت وصول ہو گئی. اگر خودداری پر نوجوان نعرے لگانے لگ گئے تو پھر تو بات بن گئی. لگتا ہے محنت کا ارادہ بن گیا ہے. انشاءاللہ تعالی کشکول ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے. کرم کی برکھا برسے گی. یہی ملت کا جوان قیادت کرے گا. اور یاد رکھنا ہمیشہ قیادتیں غریبوں کے بچوں نے کی ہیں, جنہوں نے آدھی قیمت پہ کتابیں لے کے پڑھی ہیں, بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں. یہ کمزور نہ پڑھو. نبی پاک داعیہ اللہ ہے, حضور نے جگایا ہے. 15 دن نظر نہ آنا, مزدوری کر. وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا. اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے ایک پیالہ تھا نا, اب سارے گھر کے برتن بن گئے. پہلے ایک بستر تھا, اب سارے گھر کے بستر. او نوجوانوں, ہم نے سہارا بننا ہے. ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے, تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے. بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی, تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے. بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا ابا جی بس اب آنسو پوچھ دو, آج کے بعد پریشان نہیں ہونا, پتر جوان ہے. اپنی بیوی سے بچوں سے کہنا کہ کسی خواہشات پوری کرنے کے لیے تمہیں دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا, ہم میدان میں ہیں. بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. نبی پاک نے محنت کو سپورٹ کیا ہے, مشقت کو سپورٹ کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تو اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے. سنگیوں کام کرنا. اور دوسری بات بھروسہ اللہ رسول پہ. بھروسہ, ادھر دیکھو میری طرف. دنیا داروں سے امیدیں لگا لیتے ہو بہت زیادہ, تو وہ دنیا دار بندے بیچارے کمزور ہوتے ہیں. جی یہ الیکشن کے دن تھے, گزشتہ سے پیوستہ الیکشن جو گزرا ہے, تو میرا ایک پیار والا دوست بھی ایک ایم کے امیدوار کا بڑا ووٹر سپورٹر تھا. یہاں اس نے اس کا بیج فوٹو والا لگایا ہوا تھا. میں رات کو دیر سے جلسے سے لوٹ رہا تھا تو وہ کھڑا تھا باہر, اور اندر امیدوار صاحب تقریر کر رہے تھے. میں نے کہا ادھر آ. وہ آ گیا. میں نے کہا تو بڑا ووٹر سپورٹر ہے, جا تقریر سن جا کے. تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے, تو باہر گھوم رہا ہے. کہندا ہے پیر صاحب جھوٹ پہ ماردا جے سارے, جھوٹ بول رہا ہے, کرنا کرانا کچھ نہیں. تو میں کہ یار جی ایڈے پکے ووٹر سپورٹر نو بھی پتا ہے کہ جھوٹ پہ ماردا ہے, تو ہم تو ویسے ہی سپورٹر نہیں ہیں. ہم نے تو کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. او بھائی, جب پکے ووٹر سپورٹروں کو امیدیں نہیں ہیں تو آپ کن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ آپ جدوجہد کریں, اور امیدیں اللہ رسول سے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے گی. وَإِن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ادھر دیکھو یار موبائلوں والے دوستو, بات سنو. گھبراہٹ نہیں, ٹینشن نہیں, انزائٹی نہیں, ڈپریشن نہیں. مومن اور ڈپریشن, مومن اور انزائٹی, مومن اور ٹینشن. وہ جی مجھے پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے, جی مجھے خوف آتا ہے. آپ کو خوف آتا ہے مومن ہو کے؟ آپ کو یہ کرونا کے دن تھے تو مجھے لے گئے ایک سرکاری ہاسپٹل میں, آپ کچھ یہاں بات کریں, لوگوں کو حوصلہ دیں. تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے جی مجھے نہ تنگ جگہ بڑی گھٹن ہوتی ہے, تو موت سے بڑا ڈر آتا ہے, قبر تو بڑی تنگ ہوتی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بھی. کہنے لگے سانس ہی نہیں آتا, چاروں جانب سے بند ہے. تو میں نے کہا بچہ بھی تو ماں کے پیٹ میں سانس لیتا ہے نا. آپ نے تو سبحان اللہ کہا. وہ ڈاکٹر تھے, انہوں نے نہیں کہا. وہ کہنے لگی جو تے اماں لیندی صاحب. ہنستے نہیں جی, باتیں ہنسنے کو نہیں سنا رہا, میں فکری باتیں کر رہا ہوں. کہا وہ تو اماں آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو جاتی ہے. تو میں نے کہا چلے ڈاکٹر صاحب وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے اس کے تو چارب جانو کوئی صورت نہیں ہوتی سانس کی. تو مجھے کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں قبر کی 2 حالتیں ہیں. قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے.
सुनो यार, अल्लाह आपको खुश रखे, माशाअल्लाह। सुनिए जी, सुने, मैंने कहा अगर किसी का ये ज़हन बन जाए कि मरने के बाद मैंने बाग में जाना है, 1 मिनट के लिए सोचो ना यार, यानी इधर कब्र बंद हुई तो नीचे बाग, और बाग भी मामूली नहीं, जन्नत के बागों में से बाग, और बाग ऐसा शानदार जिसमें आंख खुली तो पहली ज़ियारत ही मदीने वाले महबूब की नसीब। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उनसे मुलाकात की रात। तो वहां जाने से खौफ आता है। मोमिन खौफ, टेंशन, मोमिन को एक ही खौफ है, अल्लाह का, रब से डरता है, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता है। बाकी मसाइल का खौफ करना, गुर्बत का खौफ करना, लोगों से डरना, ये निकल आए आप इस टेंशन से। रब जिसको इज्जत दे उसकी छीन कोई नहीं सकता। अल्लाह जिसे रिस्क दे उसके यहां आने से रोक सकता कोई नहीं रोक सकता। ताकतवर होकर जिंदगी गुजारे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मतियों को मजबूत फिक्रें दी, तवानाइयां दी हैं। आप गौर करें ना, हुजूर एक जंग से वापस लौट रहे थे, सहाबा भी साथ थे। अदबन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जरा दूर दूर हट के लेट गए, अदबन। ये भी मेरे दोस्त ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के नाम का नारा लगाया ना, दिन भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर के। बस मैं इस वक्त उन्वान उनका नहीं है, इतनी बात करता हूं कि दुनिया में एक फलसफा बयान होता है कि जो ज्यादा करीब रहते हैं वो ज्यादा अदब नहीं करते, और ये कोई गलत बात नहीं, ऐसा होता है अक्सर। जो ज्यादा करीब होते हैं वो ज्यादा मुअद्दब। लेकिन हजरत सिद्दीक़ अकबर का कमाल ये है, उन्होंने दुनिया के सारे फलसफे ही गलत कर दिए। करीब भी सबसे ज्यादा वही थे और अदब वाले भी सबसे ज्यादा वही थे, फलसफा ही गलत करार दे दिया। लोगों को बताया है कि मोहब्बत रसूल की बारी आए तो फलसफे बदल जाया करते हैं। कुर्ब भी सबसे ज्यादा है और अदब भी सबसे ज्यादा है। बस बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का कि महबूबे खुदा महबूब है सिद्दीक़ अकबर का, और लुटाया राह हक में घर कई बार इस मुहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का। लुट लुट के हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर। तो सहाबा अदबन जरा सरकार से थोड़ा सा साइड पे होके लेट गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार दरख्त की टहनी से लटकाई और करीम भी आराम फरमा हुए। अचानक एक काफिर आया, उसने तलवार सरकार की निकाल ली। देखा हुजूर अकेले और पास असला भी नहीं है, तो हुजूर पर तलवार तान के कहने लगा, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? नहीं, आप ज्यादा तवज्जो करें बात पर, कौन बचाएगा? यानी आप यूं समझ लें कि बंदा घर में सोया हुआ हो तो अचानक उसे आवाज आए कि छत पे कुछ चल रहा है। आपको और अपनी मिसाल दे रहा हूं, आपको और अपने आप को समझाने के लिए, वहां के लिए नहीं। तो पता चले ना छत पे कुछ चल रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके तकिए के नीचे से मोबाइल भी नहीं निकलता, इतना डर जाते हैं, बिल्कुल प्रेशर के नीचे आ जाते हैं। यानी डॉक्टर ने कह दिया जी आपकी रिपोर्टें बताती हैं कि मुश्किल है आप बचें, तो कुछ तो डॉक्टर की बात सुन के फौत हो जाते हैं, और कुछ कहते हैं तेरी रिपोर्टें ठीक होंगी पर होगा वो जो मेरा रब जाएगा। ये ताकत सरकार ने दी है अपने गुलामों को। उसने तलवार उठाई, कहने लगा आपको कौन बचाएगा? तो महबूब के चेहरे पे इत्मीनान, और वो जो अल्लाह ने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को रोब दिया है, महबूब उसी हालत में ज़ेरे लब मुस्कुराए और फरमाया मुझे कौन बचाएगा? मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। इसमें बड़ी ताकत है, इस लफ्ज में बड़ी ताकत है। को मुश्किल आए तो ताल्लुकात ना लड़ाया करो, वो फाइलों में रखे कार्ड ना निकाला करो कि फलाने को फोन करता हूं। कभी भी मुश्किल आए तो सबसे पहले मुसल्ला बिछाया करो, अल्लाह के हुजूर हाजिरी दिया करो, ताकतवर हो जाओगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। बस ये लफ्ज कहे वो कांपा, तलवार गिरी, करीम मुस्कुराए,
तलवार उठाई, फरमाया लो भी मुझे तो अल्लाह ने बचा लिया, तू बता तुझे कौन बचाएगा। तो वो कहने लगा मैंने सुना है आप माफ कर दिया करते हैं। तो फरमाया जा मैंने माफ किया, देर वाली तो बात ही कोई नहीं। अल्लाह बचाए, कितनी बड़ी भी मुश्किल आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। मेरे अजीजों, ताकतवर जिंदगी गुजारनी है। मैंने ज्यादा बातें नहीं करनी, थोड़ी तकरीर करने वाला आदमी हूं, समेटने की तरफ आ रहा हूं। अपनी जिंदगी में अपने अफकारो नजरियात में कभी भी किसी किस्म की भी कमजोरी पैदा ना करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को ताजा दम रखा है, उनको फिक्री तवानाइयां अता की हैं। बस हम ना आहिस्ता आहिस्ता इतने कमजोर हो गए कि हम ज़ौफ़ इतिकादी की तरफ चले गए। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि सोच बड़ी महदूद है। अपने घर तक, अपने मोहल्ले तक, अपने कमाई तक, अपने मकान तक महदूद होके रह गए। इस महदूद सोच से बाहर आए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं खल्क का रसूल बन के आया हूं, मखलूक का रसूल हूं मैं। यानी नबी अकरम अलैहिस्सलाम की उम्मत दावत में तो सारे इंसान शामिल है ना। महबूब ने कहा मैं खल्क का रसूल हूं। जब भी सरकार ने बात की, आलमी सतह की बात की। जब भी ये इस्लाम जो है ये हुदूदो कुयूद में बंद नहीं। इकबाल कहते हैं बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है। तो जनाब हमारे वतन का नाम क्या है? इस्लाम तेरा देश है, इस्लाम तेरा। इकबाल कहते हैं बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। इस्लाम तेरा देश। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, वसी सोच। आपको पता है तिजारत को सरकार ने पसंद किया है। क्यों? तिजारत से ज्यादा मौके, जब आप कारखाना लगाते हैं ना तो बहुत सारे लोगों का रोजगार उससे वाबस्ता होता है, उससे वुसअत पैदा होती है सोसाइटी में, मुआशरे में। आप मत समझें मैं ताजरों की सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बात तजर्बे की रोशनी में और अपनी समझ बूझ के मुताबिक अर्ज कर रहा हूं कि जब ताजर मार्केट के अंदर इंडस्ट्री लगाता है तो वो सिर्फ ताजर कोई नफा नहीं होता, उससे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और बेरोजगारी का खात्मा होता है, उसके नतायज कौम के हक में अच्छे निकलते। तो आलमी सोच, कौमी सोच पैदा करें, महदूद सोचें। वो बड़ा देखे ना, ये एक हदीस, मेरी तरफ तवज्जो है आपकी, ये देखें ये एक हदीस कितना आलमी करती है बंदे को। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे। ये एक रवायत अगर इस पर, और ये आती भी सबको है, अगर सबका इस पर अमल होने लग जाए तो मुझे बताइए कोई चीज मिलावट वाली बिकेगी मार्केट में? कोई धोखा देगा? कोई ऐसा काम जो गलत हो? बैठ जाए बेटा, तशरीफ रखें सारे, अल्लाह आपको, वो एक उठेंगे तो फिर तो सारे उठ जाएंगे। मेहरबानी करें, बस मेरी बात मुकम्मल होगी, पैगाम मैंने जो देना था दे लिया, समेट रहा हूं बात को। याद रखिएगा कि आलमी सोचें, कौमी। आप जब अपने भाइयों के लिए भी वही पसंद करेंगे जो खुद पसंद कर रहे हैं तो सोसाइटी में कितना निखार आए। सरकार जब भी बात करते थे बड़ी बात करते थे, दाइये इल्लल्लाह है ना, तो जब भी बात की आलमी। एक सफर से हुजूर वापस तशरीफ लाए, कई दिनों के बाद हुजूर तशरीफ लाए तो सफर का असर था, थकावट थी वजूद अतहर पर, बज़ाहिर लिबास मुबारक पर भी असरात थे सफर के। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपने जब देखा ना सरकार की कैफियत को तो आंखों में आंसू आ गए। तो अर्ज करने लगी, रो के अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह आप दीन के लिए कितनी मुशक्कत बर्दाश्त करते हैं, कितनी आप तकलीफ उठाते हैं, आंसू बहाए। अब मुझे बताइए हमारा कोई बच्ची बच्चा ऐसी बात करे तो हम कहते हैं तुझे तो एक दो का पता है, मेरे तो बहुत ज्यादा है, तो किताब खोल देते हैं। जब कहा या रसूल अल्लाह आप कितनी तकलीफ उठाते हैं तो पता है नबी करीम ने क्या फरमाया?
حضور فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ فرمایا نہ کوئی گھر کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ تعالی ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا۔ تو جب بڑے مقاصد کے لیے نکلنا ہے تو پھر یہ صحبتیں تو چلیں گی، یہ آزمائشیں تو چلیں گی۔ میرے بھائیوں، وسیع الظرفی، وسیع القلبی، کشادہ سینہ، بڑا دل، بڑا حوصلہ، بڑی سوچیں، بڑے افکار اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ نوجوانوں، آرام پسندی تھوڑی کم کرو۔ ہر وقت لیٹنا، ہر وقت آرام تلاش کرنا، یہ کمزور کر دیتا ہے جوانوں کو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ میں نے ابھی دوستوں سے کہا ہے، پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، رات ہو گئی ہے تقریباً 11 گھنٹے کی، 7 بجے عشاء ہوتی ہے اور 6 بجے کے بعد ہی عموماً سب جگہوں پہ فجر کی نماز ہوتی ہے، تو 11 گھنٹے کی رات بنتی۔ بہت زیادہ بھی ڈاکٹر کہتا ہے کوئی سوئے تو 8 گھنٹے سو لے، نیند پوری ہے۔ اگر عشاء کے بعد موبائل کرو جلدی بند، تو ذرا سحری میں اٹھو، بندہ ہو جوان اور اٹھ کے پڑھے تہجد، تو مزہ نہیں آ جاتا۔ اور جو سحری کے وقت دعا کا مزہ ہے، جو دعا کی لذت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے صبح صبح سیدہ پاک کو آواز دے کے کہا یہ ہماری تعلیم کے لیے، فرمایا اٹھو، یہ رب کریم سے سوال کرنے کا وقت ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، او بخشش منگن والے کارن کھلا جے دروازہ۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹائم جاگنا ہے اس ٹائم سوتے ہیں، جس ٹائم سونا ہے اس ٹائم۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ کوشش کریں ان راتوں میں تو کم از کم تہجد پڑھی جائے، اور یہ کوشش کر کے دیکھیں مزہ آئے گا۔ اور پھر ادھر ادھر لوگوں کو دکھ بتانے کی بچائے نا، جب تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو سارا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دے، بوجھ بھی ہلکا ہوگا دل کا، راز بھی رکھا جائے گا اور کرم بھی ہو جائے گا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے نوجوانوں سے کہا تھا جوانوں یا نکاح کرو یا روزے رکھو۔ یہ بڑے آسان دن ہے روزے رکھنے کے لیے، کم از کم پیر کا تو ضرور رکھے نا، ٹھنڈا وقت ہے، کچھ نہ کچھ وقت یہ آپ کو جو عبادت ہے یہ مضبوط کرے گی، دنیا داروں سے بے نیاز کرے گی۔ سب سے طاقتور وہ مومن ہوتا ہے جسے رب کو منانا آتا ہے۔ دعا ہتھیار ہے مومن کا، مسلح کے ساتھ وابستگی پیدا کرے، یہ باقی سارے چکروں سے باہر آ جائیں۔ مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ یہ لوگ مشہور کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ایک تو شہرت وہ ہے جو لوگ کشید کرتے ہیں، یہ لیے پھرتے ہیں بیچارے آج کل بہت سارے لوگ، جیسے بھی مشہور ہونا پڑے ہونا ہی ہونا ہے، یہ خطرناک ہے۔ ایک شہرت وہ ہے جو خدا اپنے فضل سے دیتا ہے، اللہ اپنے کون سی سیجعل لہم الرحمن ودا، فرمایا جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے۔ یہ خدائی ہے، محبت خدائی۔ تو یہ کشید نہ کریں، اللہ جو عطا کرے اس پر توجہ کریں۔ ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے محنت کرنے کی، کسی دنیا دار کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا، محنت کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے۔ اور دوسرا بھروسہ کرنا ہے رب رسول پہ، اور تیسرا ذہن رکھنا ہے ذرا وسیع قسم کا، محدود سوچیں پیدا نہیں کرنی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اب دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع، عمل کو صالح فرما، امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، وطن عزیز پاکستان پر نگاہ لطف و عنایت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری پردہ پوشی فرما۔ آمین۔ اس محفل کو سجانے والوں اور تشریف